نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم شرکائے کورس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والا فن خطابت کورس کا آج یہ دوسرا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم بنیادی طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی جگہ پر جب آپ تقریر کرنے کے لیے جائیں یا آپ کو تقریر کے لیے بلایا جائے یا آپ جو ہے وہ کہیں وعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو تقریر کرنے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کے جانے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب تقریر نہیں کر پائیں گے۔ آپ اگرچہ تقریر کر پائیں گے، تقریر کر لیں گے، کوئی شک نہیں، آپ مقرر ہو سکتے ہیں، آپ فن گفتگو میں ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کامیاب اور پر اثر تقریر کے لیے ان 4 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری تھا۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی موضوع کا علم کہ آپ کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، کتنا وقت میں آپ اپنے موضوع کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری چیز کہ آپ کا جو ہے وہ مخاطبین کون ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان مخاطب لوگوں کی جو ہے وہ نفسیات کیا ہے، وہ کس چیز کو جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، شہری لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور آپ کے مخاطب کون ہیں، جلسہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان چیزوں کو جاننا کیوں ضروری ہے، ان کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کی، انشاءاللہ تعالی آپ وہاں پر اس کی تفصیل سن سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ کہیں تقریر کرنے جائیں گے اور ان 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے اچھی طرح معلومات کر لی، اب آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کی جو ہے وہ اب کیسے تقریر تیار کریں، ایک کامیاب تقریر کو کیسے تیار کریں۔ کامیاب تقریر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 کام کرنے ہیں۔ 3 کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک آپ 3 کام نہیں کریں گے، ایک کامیاب تقریر آپ سے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی بہت بڑا واعظ جب بھی کوئی موضوع پر تقریر کرتا ہے یا کہیں پہ وعظ و نصیحت کرتا ہے یا کسی جلسے میں بات کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ 3 کام لازمی کرتا ہے، اور آپ نے بھی لازمی طور پر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں یہ 3 کام کیا ہیں۔ پہلا کام ہے مطالعہ۔ آپ نے مطالعہ لازمی کرنا ہے۔ مطالعہ خطیب کی غذا ہے۔ جس طرح کی گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی، انسان جو ہے وہ بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک خطیب جو ہے وہ مطالعہ اس کی غذا ہے۔ جب تک وہ مطالعہ نہیں کرے گا اس کی خطابت میں کمال نہیں آئے گی، وہ ایک کامل اور بہتر اور اعلیٰ نمونے کا جو ہے وہ خطیب کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں۔ مطالعہ میں جو ہے وہ آپ یعنی ہر قسم کی سب سے پہلے قرآن کی یعنی اس موضوع کے مطابق آیتوں کو آپ جو ہے وہ جمع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آپ مطالعہ حدیث کا بھی کریں، تفسیر کا بھی کریں، اور احادیث کی جو ہے وہ تشریحات کا کریں، اس کے بعد جو ہے بزرگوں کے اقوال کا کریں، اور اس کے ساتھ علماء کے خطبات کا کریں کہ مشہور خطبہ جو ہے وہ اس موضوع پر کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ایک بات، اب اس بارے میں ہم آگے مزید بات کریں گے۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مشاہدہ کرنا ہے۔ مشاہدہ یعنی اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ اس موضوع کے لحاظ سے آپ کے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، اور مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ جس موضوع کو آپ لے کر آ رہے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے ہمارے جو ہے معاشرے میں کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، اور کون سے ایسے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اس معاشرے میں یعنی ہمارے وقت میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ کون سی خامی پائی جاتی ہیں، اور کون سی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ انتہائی غفلت کے شکار ہیں،
اور وہ کون سے ایسے اسباب اور ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھ کر آپ نے مشاہدہ کرنا ہے۔ مشاہدہ کا انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کو مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کو جب آپ مشاہدہ کے مطابق حالات حاضرہ کے مطابق فٹ کریں گے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ایک خطیب کے لیے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی ناکامی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو حالات حاضرہ اور یعنی ہمارے عین حالات کے مطابق جو ہے وہ ہم فٹ نہیں کرتے، اور قرآن و حدیث کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوا، گویا کہ یہ اسلاف کے لیے نازل ہوا، ہمارے جو ہے وہ کوئی کسی کام اللہ نہ کرے کہ ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ بیان کریں گے تو مجمع جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ آپ نے قرآن و حدیث کو یعنی آپ کسی آیت کو فٹ کریں تو اپنے حالات حاضرہ کے مطابق، کہ ایک بندہ سنے، میں سنوں تو مجھے یہ لگے کہ یہ آیت جو ہے نا گویا کہ مجھے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، معاشرہ مجمع سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے اوپر نازل ہوا، ہمیں خطاب کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی جب کیفیات کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو یہ جو ہے وہ انتہائی آپ کی تقریر کو پر اثر بنا دے گا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے مشاہدات کرنے ہوتے ہیں، ہاں یعنی اپنے معاشرے کو دیکھنا ہوتا ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ اور تیسرا کام، آپ نے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنے معاشرے کو نوٹ کر لیا کہ نکاح میں جو ہے وہ کیا کیا مسائل چل رہے ہیں، کون کون سے ایسے چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، لوگوں سے پوچھیں یار یہ نکاح آج کل بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے، کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ اب وہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آگے سے کئی باتیں نکلیں گی، وہ کہے گا، وجوہات بیان کریں گے، اسباب بیان کریں گے، اور تو آپ کو جو ہے وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ آدمی کچھ اسباب بیان کر رہا ہے، وہ آدمی کچھ اسباب بیان کر رہا ہے، تیسرا آدمی کچھ اسباب بیان کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو اپنے معاشرے کی کئی ساری خرابیاں اور ان کا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنیت کا پتہ چلے گا کہ اس نکاح کے حوالے سے لوگوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا تاثرات ہیں، اور ہم کون کون سی چیزوں میں غفلت برت رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر ٹائم یعنی نماز کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ یار نماز میں لوگ کیوں سستے ہیں۔ اب لوگ بولیں گے کہ یار وہ اس طرح کچھ کہے گا کہ میں ٹائم نہیں ملتا، کوئی کہے گا کہ اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایک سے بات کریں گے تو وہ کہے گا بھائی کیسے نہیں اٹھ سکتے ہیں، صبح آفس کے لیے اگر آفس والے 7 بجے بلائیں، 6 بجے بلائیں تو آپ اٹھ جاتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، شادیوں میں ٹائم پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جگہ ٹائم پہ چلے جاتے ہیں۔ نماز میں کیسے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے ہیں آپ؟ رات کو جلدی سو جائیں۔ یا اسی طرح کوئی طلاق کے جو ہے نا معاملات میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا معاشرتی مسائل پہ، تجارت کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے۔ یہ جو معاشرے کے جو ہمارے مسائل ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں۔ معاشرتی مسائل پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ تبادلہ خیال آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مضبوط قوت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں، لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی ہے، اور اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ کا کلام ایسے کہہ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ اشکالات سامنے رکھتے ہیں، یہ مشاکل سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور قرآن نے جو ہے وہ اس کا حل یہ پیش کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور بہترین ثابت ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں دوستوں، کامیاب تقریر تیار کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ 3 کام لازمی کرنا ہے۔ ایک مطالعہ کرنا ہے، دوسرا اپنے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرنا ہے، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا ہے اس موضوع کے حوالے سے، جس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھیں، 8-10 لوگوں سے اس موضوع کے حوالے سے باتیں کریں۔ کئی نکتے لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سامنے آتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے ذہن میں، مقرر کے ذہن میں وہ باتیں نہیں آتی، وہ نکتے اور وہ خیالات نہیں آتے جو ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں۔ اور یا اسی طرح معاشرہ، چونکہ ہم اسی طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے ساتھ ہم بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں، معاشرتی مسائل کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر جب قرآن و حدیث کو آپ اپنے معاشرے کے مطابق جب فٹ کر کے پڑھیں گے نا، واللہ معاشرہ ایسا آپ سے متاثر ہوگا، ان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ آیت ہے یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہماری جو پریشانی ہے، جس وجہ سے ہم یہ مشکلات کے شکار ہیں، اس کا حل تو خود رسول اللہ نے پیش کیا ہے، اس کا حل تو خود اللہ نے پیش کیا ہے، اس کا حل تو فلاں جو ہے نا حدیث میں، فلاں آیت میں ہے۔ اس طرح جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تقریر جو ہے وہ انتہائی کامیاب ہوگی۔ تو اسی طرح جب آپ یہ 3 کام کریں گے تو پھر ایک کامیاب تقریر تیار ہوگی۔ جب گویا کہ آپ نے مطالعہ بھی کر لیا، مشاہدہ بھی کر لیا، اور لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کر لیا، اب جو ہے وہ ایک موضوع جو ہے وہ اب آپ نے چن لیا،
تو اب اس کو کیسے تیار کریں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو جو ہے وہ 5 کام کرنے ہوتے ہیں۔ 5 کام آپ نے یہاں پر آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے مواد جمع کرنا ہے، موضوع کے حوالے سے جو بھی مواد آپ کو ملے، قرآن کی آیت، حدیث، صحابہ کرام کے اقوال، بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کے واقعات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور اسی طرح بہترین اشعار، یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ جمع کریں۔ یہ یعنی اس موضوع کے حوالے سے آپ کے پاس جو کچھ بھی جمع ہو جائے، کوشش یہ کریں کہ ان کو جمع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے خیالات کو جو ہے وہ تلاش کریں کہ یار مثال اس موضوع پر میں نے شاید کہیں کوئی چیز سنی ہوگی، میرے استاد نے مجھے کچھ کہا ہوگا، یا کسی مقرر نے اس موضوع پر بات کی ہوگی۔ ہم اپنے ذہن پہ زور نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن میں زور دیں گے تو کئی چیزیں آپ کو جو ہے وہ آپ کا ذہن دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے۔ ذہن میں جو چیزیں آ گئیں تو آ گئیں، اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعے میں آپ کے موضوع کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کو ملے، جو کچھ بھی اقوال آپ کو ملے، جو کچھ کا مطلب یہ ہے کہ مستند چیزیں ہوں، کہ یہ نہیں کہ آپ رتب و یابس کو اٹھا رہے ہیں۔ رتب و یابس کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہمارے دین نامکمل ہیں۔ بھائی اللہ کے بندوں، اللہ کا دین مکمل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مستند چیزیں ہیں، آپ کیوں غیر ضروری چیزوں کو اٹھاتے ہو؟ کیا فضائل میں جب چیزیں موجود ہیں، مسائل میں اقوال اور اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو آپ کیوں ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ لہذا مستند چیزیں، قرآن و حدیث اب آپ نے لے لیا، اس کے مطابق جو ہے اس کی تشریح بھی اسلاف سے ہو کہ اسلاف کے اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا تشریح کی ہے، اس آیت کے ذیل میں کیا کیا اقوال جو ہے وہ بزرگوں سے منقول ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ جمع کر لیں۔ پہلا کام ہے موضوع کے جو ہر چیز کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ پھر یہ جو تقریر ہیں، اس کی جو ہے وہ ترتیب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہونی چاہیے۔ جب آپ موضوع کے حوالے سے ہر چیز کو جمع کریں گے تو اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تقریر کو، دوسرا کام یہ ہے کہ خاکہ بنائیں، اس کو مرتب کریں اس تقریر کو۔ اب آپ نے آیتیں لے لی، 5 6 2 10 12 حدیثیں لے لی، اقوال لے لی، واقعات لے لی، اشعار لے لی، ظاہر ہے آپ نے اس کو پھر مرتب کرنا ہے کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے آپ نے، اور کون سی آیت کے بعد کون سی حدیث کو پیش کرنا ہے، اور جیسے ہی حدیث پیش کریں گے تو اس کے جو ہے وہ تائید میں صحابی کا قول پیش کرنا ہے، اسی کے جو ہے وہ فائدے میں جو ہے وہ اسلاف کے اقوال کو ذکر کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک مرتب کرنا ہے۔ جب مرتب کریں گے تو پھر تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لکھنا ہے۔ آپ نے تحریری طور پر لکھ لیں کہ میں پہلے جو ہے یہ آیت کہوں گا، پھر یہ کہوں گا، پھر یہ کہوں گا، اور یہ تقریر کو جو ہے لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، اور یہ ایک آپ کو پھر دوبارہ ادھر ادھر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے تقریر تیار کر لی، پھر آپ کو مستقبل میں اس موضوع پر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر کتابیں جو ہے آپ کو کنگالنی پڑے گی، پھر جو ہے وہ ایک وہ کرنا پڑے گا۔ اس سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تیسرا کام بہترین۔ اور پھر خاص طور پر جو مقابلے میں حصے لینے والے طلباء ہیں، ظاہر ان کو لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اس سے پھر ایک یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں یہ تقریر مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی اضافی چیزیں اس کو کاٹ دیا، کوئی اہم چیز ہے اس کو دوبارہ شامل کر دیا، تو اس طرح آپ تقریر کو مرتب کر لیں گے تو تقریر انتہائی بہترین اور اعلیٰ بہترین تقریر بن جائے گی۔ تیسرا، اب یہ چوتھا کام کیا ہے، اس کو آپ نے ذہن سازی، ذہن میں بٹھانا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اور یہ مبتدی کے لیے تو رٹا لگانا ضروری ہے۔ عموماً جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی رٹو نہیں۔ اللہ کے بندے، جب ایک مبتدی نیا تقریر سیکھ رہا ہے، طالب علم ہے، اس کو لیے رٹنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو جتنا رٹتا ہے وہ اتنا آگے جاتا ہے۔ ابتداءً یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کے لیے، ابتداءً کہ آپ ابتدائی زمانے طالب علمی میں خوب زیادہ رٹتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، اور الفاظ کا ذخیرہ ہونا یہ مقرر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ الفاظ کے ذخیرہ مستقبل میں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے۔ مبتدی کے لیے تو رٹنا ہے،
اب ایک عام آدمی ہے، ایک مقرر ہے، تو اس کو تو بس 3-4 بار پڑھ لیا تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، اس کو یعنی اس کے ذہن نشین طریقہ یہ ہے کہ وہ 5-6 بار پڑھ لیا، اس کے ذہن میں آ گئی کہ یہ باتیں ہیں، یہ ہے، اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے، بس وہ یعنی تقریباً چند مرتبہ پڑھ لے گا، اس کے ذہن صرف اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ لیکن مبتدی کے لیے جو ہے وہ رٹنا ضروری ہے۔ بہرحال آپ جس لیول کے ہیں اسی لیول کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر آپ ذہن نشین کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا خطیب ہے تو اس کو یعنی 1 سے 2 بار وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ایک درمیانی لیول کا آدمی ہے اس کو جو ہے وہ 3-4 بار پڑھنا پڑتا ہے، ایک مبتدی ہے اس کو جو ہے وہ اس کو اچھی طرح رٹنا پڑتا ہے۔ تو چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی تقریر کو جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں۔ پانچواں اور جو آخری کام ہے، جو سب سے مضبوط ترین کام ہے، وہ ہے مشق کرنی۔ اگر آپ مبتدی ہیں تو آپ تقریر کی مشق کریں، اپنے بند کمرے میں تقریر کی تیاری کریں، ان کو جو ہے وہ ایک موبائل سامنے رکھیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ موبائل رکھا ہوا ہے، اس طرح جو ہے وہ موبائل سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کی تقریر کے باقاعدہ مشق کریں، اپنے بچوں کے سامنے وہ تقریر پیش کریں، خاص طور پر اس کو مختلف طرز لگا کر پڑھیں، اور پھر جو مقابلے میں حصہ لینے والے ہیں ان کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہیں کہ وہ مشق کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں کہ جو ٹائم ہمارے لیے مقرر ہے میں اپنے موضوع کو یہی 5-6-7 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ کون سی جو غیر ضروری بات ہے کہ جس کو میں اپنے موضوع سے نکال لوں تو اس سے جو ہے کہ میرے موضوع میں خلل نہیں آئے گا، یعنی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ 5واں کام آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، نہایت ہی ضروری ہے مطالعہ کرنا، یعنی مشق کرنا ہے۔ مشق جب تک نہیں ہوگی کامیاب مقرر آپ نہیں بن سکتے۔ کامیاب مقرر جو ہے وہ وہی بنتا ہے جو مشق زیادہ کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ آخر میں یہ بتاؤں کہ ہر زمانے میں انداز تقریر کا ایک چرچا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں جوش والے تقریر کا بڑا چرچا تھا، تو آج کل جو ہے چونکہ ان کا اتنا زیادہ چرچا نہیں ہے، تو اس لیے آپ عوامی جو آسان انداز ہے اس لحاظ سے تقریر تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو کامیاب تقریر ہے وہ خوش الحانی، جو طرز لگا کے پڑھتے ہیں کہ نعت خوانوں کی طرح جو ہے، اگر آپ کی آواز اس طرح نعت خوانی والی ہے تو آپ قرآنی آیتوں کو اسے طرز لگا کے پڑھیں، احادیث کو طرز لگا کے پڑھیں، ان کے ساتھ جو اقوال ہیں، جو اس کے آگے جو آپ کلمات ہیں ان کو طرز لگا کے پڑھیں، اس سے بھی آپ کی تقریر انتہائی جو ہے وہ پر اثر بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چند نکات ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ ایک کامیاب تقریر تیار کر پائیں گے، اور یہ کامیاب تقریر لے کر جب آپ اپنے معاشرے میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیان جو ہے وہ لوگوں میں انتہائی مؤثر ہوگا، اور لوگ اس پر لوگوں پر اثر کرے گا، اور وہ اس پر عمل کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔